السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم جماعت دہم کا ایک اہم سبق عالمی مسائل اور ہندوستان کے رول کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جگت گلبرگہ جنوب۔ پیارے بچوں، اس سبق میں ہم دنیا میں پائے جانے والے مسائل کیا ہیں وہ جانیں گے، اور اس میں ہمارے ملک ہندوستان کا رول کیا ہے وہ جانیں گے۔ رول کا مطلب ہے کردار۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نوآبادیاتی دور ختم ہوتا ہے اور 1945 عیسوی میں تنظیم اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آتا ہے۔ تنظیم اقوام متحدہ نے ان تمام مسائل کی نشاندہی کی ہے جو ہماری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ وہ ہیں انسانی حقوق کی پامالی، اصلاح کی دوڑ، معاشی غیر مساوات، نسلی امتیازی پالیسی اور دہشت گردی وغیرہ۔ تو اب ہم جانیں گے کہ ان مسائل میں ہمارے ملک ہندوستان کا کیا کردار ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے انسانی حقوق کی تردید کیا ہے۔ پیارے بچوں، انسانی حقوق کا مطلب ہے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمیں کئی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں جینے کا حق، آزادی کا حق، مساوات کا حق شامل ہے۔ انسانی حقوق کو پیدائشی حق بھی کہا جاتا ہے۔ تردید کا مطلب ہے پامالی، چھین لینا، برباد کر دینا۔ اگر ہم کسی سے اس کا جینے کا حق چھین لیں گے تو وہ انسانی حقوق کی تردید کہلائے گا۔ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں مذہب کے نام پر، جنس کے نام پر، نسل، ذات پات، رنگ اور قومیت کی بنیاد پر انسانی حقوق کی پامالی ہوتی رہتی ہے۔ تو اسے روکنا ہی انسانی حقوق کو حاصل کرنے کے برابر ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 1776 میں جو امریکہ کی جدوجہد آزادی ہوئی تھی، 1789 عیسوی کا فرانس کا انقلاب، 1917 کا روسی انقلاب، ہندوستان کی جدوجہد آزادی، یہ تمام لڑی ہی گئی تھیں انسانی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی انسان نے انسانی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ میں کئی تحریکات چلائی ہیں، مہمات کی ہیں اور لڑائیاں لڑی ہیں تاکہ انہیں حاصل کیا جا سکے۔ تنظیم اقوام متحدہ نے 1948 عیسوی میں 10 دسمبر کے دن عام اسمبلی میں یہ اعلان کر دیا کہ 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا دن منایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہر انسان کو تمام انسانی حقوق دینے کی بات تنظیم اقوام متحدہ نے کی ہے، کیونکہ ہر شخص پیدائشی طور پر آزاد ہوتا ہے۔ ہر انسان کو مساوات، آزادی اور انصاف کا حق حاصل ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ انسانی حقوق میں شخصی حفاظت کا حق بھی شامل ہے۔ انسانی حقوق کی تردید کہلاتا ہے غلامی کا رواج، عورتوں کا استحصال وغیرہ۔ اگر ہمارے سماج میں غلامی کو رائج کیا گیا تو انسانی حقوق کی پامالی ہوگی۔ اسی طرح عورتوں کا استحصال بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے ملک ہندوستان کے دستور میں دفعہ 12 سے لے کر 35 تک بنیادی حقوق کو شامل کیا گیا ہے۔ ہم نے اپنی جدوجہد آزادی ہی کی تھی انسانی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اس لیے جب دستور تشکیل پایا تو اس وقت دستور کے دفعہ 12 سے 35 تک جو بھی دفعات ہیں اس میں انسان کے حقوق کی بات کہی گئی ہے۔ تنظیم اقوام متحدہ نے 1966 عیسوی میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایک اجلاس منعقد کیا۔
اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق تحفظ کمیشن بھی قائم کیا تاکہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو انسانی حقوق حاصل ہو سکیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی قومی سطح پر انسانی حقوق کمیشن، قومی خواتین کمیشن، SC/ST کمیشن، اقلیتی طبقوں کے لیے قومی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے تاکہ تمام پسماندہ لوگوں کی حقوق کی حفاظت کی جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ ریاستوں میں بھی ریاستی سطح پر کمیشنز قائم کی گئی ہیں جو اپنے خدمات انجام دے رہی ہیں تاکہ سماج میں تمام کو انسانی حقوق حاصل ہو سکیں۔ عالمی مسائل میں دوسرا مسئلہ ہے اصلاح کی دوڑ۔ پیارے بچوں، اصلاح کہا جاتا ہے ہتھیار کو، دوڑ کہا جاتا ہے مقابلے کو۔ آج کل کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممالک جدید سے جدید ہتھیارات سے لیس ہو رہے ہیں اور اپنی حفاظت کا مسئلہ بتلاتے ہیں۔ موجودہ دور میں اصلاح کی دوڑ ایک پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے مستقبل کو بچانا چاہتے ہیں اور اس سیارے پر زندگی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو تخفیف اصلاح بہت ضروری ہے۔ تخفیف کا مطلب ہے دھیرے دھیرے ہتھیارات کو ختم کر دینا یا ان پر پابندی عائد کرانا۔ اگر اصلاح کی دوڑ کا مقابلہ اسی طرح چلتا رہا تو سارے عالم میں خوف، خطرہ، گھبراہٹ اور جنگ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے امریکہ کے صدر آئنس ہوور نے کہا تھا، اصلاح رکھنے والی یہ دنیا صرف اپنے آپ کو ہی برباد نہیں کر رہی ہے بلکہ مزدوروں کے پسینے، سائنسدانوں کی چالاکی اور بچوں کے امیدوں کو بھی برباد کر رہی ہے۔ تو یہاں پر صدر آئنس ہوور کا کہنا ہے کہ ہماری جو چالاکی ہے سائنسدانوں کی، اس کا صحیح استعمال ہو، اصلاح کے لیے نہ ہو بلکہ کسی اور میدان میں کی جائے۔ مزدوروں کی محنت کا بھی صحیح استعمال ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو آنے والی دنیا کو ہم ایک محفوظ دنیا بنا سکتے ہیں۔ آگے آنے والی نسلوں کی امیدوں کو بھی برباد نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں ہمارا ملک ہندوستان امن پسند ملک رہا ہے، اس لیے ہندوستان نے اصلاح کو ختم کرنے کی حمایت کی ہے۔ عالمی مسائل میں اگلا مسئلہ ہے معاشی غیر مساوات۔ معاشی غیر مساوات کا مطلب ہے کہ ہماری دنیا میں چند ممالک بہت زیادہ امیر ہیں اور چند ممالک بہت زیادہ غریب ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب ممالک ایک عرصے تک کسی نہ کسی امیر ملک کے نوآبادی رہے ہیں۔ نوآبادی کا مطلب ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ملک حکومت کرتا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارا ملک ہندوستان انگلینڈ کی نوآبادی تھی۔ تقریباً 200 سالوں تک انگریزوں نے ہم پر حکومت کی، جس کی وجہ سے ہمارا ملک غریب ملک بن گیا۔ 20ویں صدی کے اواخر تک بھی یہ نوآبادیاتی والے ملک معاشی طور پر پسماندہ تھے۔ خاص کر براعظم افریقہ اور ایشیا کے ممالک پسماندہ یا پچھڑے ہوئے ممالک مانے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کئیوں سالوں تک نوآبادی نظام رائج تھا۔ ان غریب ممالک میں نہ صرف معاشی طور پر یہ غریب ہیں بلکہ یہ زراعت کے میدان میں، صنعتوں کے میدان میں، نقل و حمل، مواصلات، سائنس، تعلیم، صحت و تندرستی کے میدان میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ مگر 1945 عیسوی کے بعد کئی
ترقی یافتہ ممالک نے بغیر کسی شرط کے ان غریب ممالک کی یا پسماندہ ممالک کی معاشی ترقی میں مدد فراہم کی ہے۔ ان پسماندہ ممالک کو تیسری دنیا کا نام دیا گیا ہے اور ان ممالک میں غذا، سرمایہ، ٹیکنالوجی، صحتی کام، اعلیٰ تعلیمی انتظامات کے موقع کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود آج بھی ہم معاشی غیر مساوات کو کھلے طور پر ہماری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ چند ممالک بہت زیادہ امیر ہیں اور چند ممالک بہت غریب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ عالمی مسائل میں نسلی امتیازی پالیسی اور دہشت گردی بھی شامل ہے۔ یہ بھی دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہ سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبق کو پڑھنے کے بعد کوئز میں بھی حصہ لیجیے۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔